بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 24 جولائی ہے سال 2022۔ حالات تیزی کے ساتھ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی ہائی الرٹ کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ نے ججز کے خلاف ایک گھٹیا مہم شروع کر دی ہے۔ مریم نواز کا اس پوری مہم کے ساتھ کیا تعلق ہے اور میاں جاوید لطیف نے کس طرح آج جلتی پر تیل ڈالا ہے، اس کا آگے آنے والے دنوں کے اندر کیا امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، بہت بڑی عام لیٹسٹ ڈیولپمنٹس پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے پیچھے موجود ہیں ڈاکٹر علی حسن صاحب، اور یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سنگھ کے، جو کہ ینگ ڈاکٹرز کی ایک بڑی اچھی جو اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشن ہے۔ اور دوسری طرف موجود ہیں ہمارے بڑے عام محترم شخصیت معظم حبیب ایڈوکیٹ صاحب، یہ FIA کے اندر پروسیکیوٹر تھے، اس ٹیم کا حصہ تھے جو منی لانڈرنگ جو شہباز شریف کی ہے اس کیس کو یہ جو ہے پوری طرح تیاری کے ساتھ شہزاد اکبر کی سربراہی میں جو ٹیم تھی وہ ورکنگ کر رہی تھی، لیکن اب چونکہ پورا معاملات الٹ گئے ہیں تو یہ حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ اب اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، چونکہ نون لیگ کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ اب آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اور نون لیگ الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تیار کیوں نہیں ہے، میں پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ عوام جو ہے اس نے اداروں کو بھی ظاہر ہے اس کا دباؤ آتا ہے کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اس کے بعد جس حکومت کا جو مینڈیٹ ہوگا وہ کام کرے گی، تاکہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن سے بھی بچے اور حالات پاکستان کے بہتری کی طرف جائیں۔ چونکہ اب جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اداروں کی انسلٹ ہو رہی ہے، پھر سارا ملبہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پر، جنرل باجوہ پر اور جنرل ندیم انجم صاحب پر پڑ رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا جو رجیم چینج سازش ہوئی ہے یہ دراصل بھان متی کے کنبے کو اکٹھا کرنے کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا رول ہے۔ اب یہاں پر جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں انہوں نے پوری کہانی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی جو رولنگ ہے وہ 5 رکنی جو بینچ تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اسی نے اڑایا تھا، اور یہ جو ابھی موجودہ 3 ججز کا بینچ ہے یہ تینوں ججز اس بینچ کا حصہ تھے، لیکن وہ فیصلہ قبول تھا، عدلیہ زندہ باد تھی۔ لیکن اب جو ہے ان کو پتہ ہے کہ تمام آئینی ماہرین نے کہا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ اڑ جانا ہے، تو باقاعدہ طور پر عدلیہ پر ایک منظم حملوں کا سلسلہ گزشتہ 2 دن سے شروع ہے، جس کے اندر پہلے جو کردار ادا کیا گیا ہے وہ پاکستان کے نون لیگی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ انہوں نے عام کردار ادا کیا۔ اور میں ان صحافیوں کو بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے کھاتے میں ڈالتا ہوں جو دراصل صحافت کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر بات کرتے ہیں لیکن وہ نون لیگ کے پیرول پر ہیں۔ اب یہاں جو ہے پوری طرح جو معاملہ ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے وہ آپ کو دکھانا ہے کہ اب ججز کے خلاف جو گھٹیا مہم چلائی جا رہی ہے اس کے پیچھے مریم نواز ہے۔ اور یہ آج بڑی عام جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اندر جو پورا ڈیٹا انالیسس کیا گیا اور اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مریم نواز تقریباً 529 ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو فالو کرتی ہیں، اور یہ جو ٹرینڈ ہے یہ باقاعدہ طور پر جس کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جس کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ 529 کے قریب جو یہاں پر ہیں باقاعدہ اکاؤنٹس وہ مریم نواز ان کو فالو کر رہی ہیں۔ اور پھر یہ جو ٹرینڈ ہے یہ شروع ہی مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم نے کی ہے، اور اب تک جتنے اس پر ٹویٹس ہو چکے ہیں اور آگے یہ ری ٹویٹ کیا گیا ہے وہ سارا مریم نواز کا جو میڈیا سیل ہے اس کے اندر مریم نواز، مریم اورنگزیب، فہد حسین یہ لوگ شامل ہیں۔ اور ان کو فواد جو چودھری ہیں انہوں نے بھی الزام لگایا کہ یہ غیر اخلاقی گھٹیا جو مہم ہے وہ انہوں نے شروع کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو خبر دے دوں، اور وہ یہ کہ اس وقت حکومتی اتحادی اور PDM کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی پریشرائز کر رہی ہیں باقی جماعتیں بھی۔ اس کے اندر فضل الرحمان کو 2 دن سے آپریٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز بھی کہا
کہ ادارے کہہ رہے ہیں مداخلت کر رہے ہیں, الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان کو ہم چٹکی سے ہلا دیں گے اور یہ درمیان میں نہ آئیں, آئینی کردار میں رہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہو رہی ہیں. ابھی کل 5 سابق جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تمام پٹیشنز اکٹھی کریں اور اکٹھی کر کے یہ سنیں. اور اب ان کا مقصد یہ ہے, آپ کو علم ہے کہ بار کے اندر جو ہمارے معزز یہ وکیل صدر ہیں بار کے, عموماً وہ سیاست کے اندر انوالو ہوتے ہیں. اب کوشش یہ ہے کہ نواز شریف کے جتنے کرپشن کے کیسز ہیں ان کی چوریاں ڈکیٹیاں ان ججز سے معاف کروائی جائیں, من پسند کے ججز کے جو باقاعدہ بینچ بنوائے جائیں. اس طرح کا ایک ماحول ہو رہا ہے پوری طرح یہاں اسلام آباد کے اندر, یہ چیزیں بڑی عام ہیں. اب 5 وہ سابق جو ہے وہ بار سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور جائیں گے اور وہ جا کر جو ہے یہ ساری بات کریں گے اور عدلیہ کو پریشرائز کیا جائے گا اور درخواست یہ کی جائے گی کہ جناب آپ 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیں یا فل جو کورٹ ہے وہ آپ بنا دیں. تمام ججز وہاں پر بیٹھے تو 17 ججز تو نہیں ہوں گے. یہ تو کل جو ہے اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. تو لارجر بینچ جو ہے بہرحال بن سکتا ہے. مقصد کیا ہے, آج ایک طرف حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنے وزراء سے حلف لے رہے ہیں, 41 رکنی کابینہ کا اناؤنس کریں گے اور ساتھ ہی عدلیہ کو پریشرائز کر کے معاملات جو ہے ان کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ مزید کچھ دن مل جائیں. لیکن اس پوری صورتحال کے اندر جلتی پر تیل ڈالا ہے جو یہاں پر جاوید لطیف ہے انہوں نے جو اس وقت پریس کانفرنس کی ہے, اور یہ پریس کانفرنس اس وقت اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت نون لیگ جو ہے اس نے احتجاج کی دھمکیاں بھی دی ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی جو فوجی لیڈرشپ ہے وہ قوم سے معافی مانگے, یعنی اس کا مطلب ہے آپ جنرل باجوہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں. اور اس وقت جو آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ کو اکٹھا کیا گیا ہے یہ سارا کھیل, اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ جناب ہمیں بڑی سزا دی گئی ہے. نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے, اس سے پہلے انہوں نے کہا جی بھٹو جو ہے انہوں نے ایٹم بم بنایا اس کو بھی سزا دی گئی, اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہر دور کے اندر سزائیں ہوتی رہی ہیں. تو بھائی بھٹو کو جنہوں نے سزا دی تھی وہ تو نواز شریف ان کے ساتھ کھڑا تھا, ضیاء الحق کے ساتھ کھڑا تھا, اور اسی نے اس کو یہاں تک جنرل جیلانی لے کر آئے ہیں, اور وہ بھٹو کو شہید مانتے ہی نہیں تھا, پرانی تقریریں نکالیں. تو اب وہ اداروں پر باقاعدہ طور پر برس رہے ہیں کہ ہم نے اب ایک ایسے اکھاڑے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جناب سارے اترے, عمران خان بھی اترے اور یہ 16 جماعتوں کا ٹولہ بھی اترے. عمران خان وہاں پر وہ پوری طرح ببر شیر کی طرح وہ جیسے ہوتا ہے وہ پنچ مار رہا ہے, اور یہ آگے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف بڑھنا پڑے گا. تو اس وقت انہوں نے واضح کیا ہے کل سے جو نون لیگ کے صحافی اور شاہ زیب خانزادہ اور باقی لوگ, اور آج یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے, اور کل خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو سیکیورٹی بڑھ رہی ہے, جو حالات ہیں اللہ کرے پاکستان کے اندر امن رہے. آج باقاعدہ طور پر میاں جاوید لطیف نے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کی ہے. ملک کے اندر باقاعدہ خانہ جنگی کا آج اس نے اعلان کیا ہے. باقاعدہ اس نے کہا ہے کہ پھر ہمارے لوگ قابو میں نہیں ہوں گے, پھر ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. تو وہ اپنے جو پیچھے اس کے آقا ہیں ظاہر ہے ان کے بغیر تو یہ نہیں ہوتا. تو اس وقت جو عدلیہ ہے اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور معافیاں مانگنے کی بات ہو رہی ہے. جاوید لطیف نے جس طرح کی آج پریس کانفرنس کی ہے اس کا جو تفصیلی انالیسس ہے وہ ظاہر ہم کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت جو دھماکے دار یہ پریس کانفرنس ہے اس نے ایک نئی جلتی پر تیل ڈالا ہے اور ایک جنگ کا اعلان کر دیا ہے. اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ان پر یہ دبا لگا اور یہ کالک لگی اور درست لگی کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ بوٹوں کو چاٹنے لگ گئے تھے, لیکن اب کیا ہوا ہے کہ عوام نے ریجیکٹ کر دیا, بے عزت کیا. اب یہ چاہتے ہیں ہم کسی طرح جعلی طور پر اینٹی اسٹیبلش بن جائیں, لیکن اب عمران خان کھڑا ہے, عوام کھڑی ہے, آپ کی حقیقت پہچان چکی ہے. تو آپ کے لیے یہ اس کے اندر جانا بڑا مشکل ہوگا. اس معاملے کے اندر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے اندر تبدیلیوں کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور یہ حالات و واقعات ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس پوری صورتحال کا ادراک ہونا چاہیے. گزشتہ شب جس طرح لبرٹی کے اندر ان کا وہ مظاہرہ ناکام ہوا اور میں حیران ہوں, یعنی آپ دیکھیے
ये अपनी हुकूमत के अंदर होते हुए उन्होंने एहतजाज की धमकी दे दी है। आज मियां जावेद लतीफ ने कहा हम एहतजाज करेंगे, हम पिंडी भी जा सकते हैं, यानी GHQ की भी धमकी दे रहे हैं, और यहाँ इस्लामाबाद में भी धमकी दे सकते हैं। और फॉरेन फंडिंग केस जो इमरान खान के खिलाफ है, जबकि वो फॉरेन फंडिंग केस है ही नहीं, वो ममनुआ फंडिंग केस है, तो उसका जल्दी जल्दी फैसला करो। भाई जल्दी जल्दी फैसले की आपको टेंशन है तो पीपल्स पार्टी और जो नून लीग के खिलाफ ये बाकायदा फॉरेन फंडिंग केस है उसकी भी साथ ही डिमांड कर दो, ताकि कौम जो है वो जान सके कि असल मामला क्या है, किसके सही फंडिंग है किसकी नहीं है। तो फॉरेन फंडिंग चूंकि वो है ही नहीं, वो ममनुआ फंडिंग केस बन चुका है, उसका टाइटल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन लोगों को चूंकि इस तरीके से वो एक तासर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के माहौल के अंदर जो है अब पाकिस्तान को तसादम की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, जिसमें मौलाना को जो बड़ा आम टास्क लगता है दिया गया है, आप धमकाएं, आप ये करें। मकसद है कि नवाज शरीफ की केसद माफ करो, उसको पाकिस्तान आने दो, और फिर जो है उसकी करप्शन की माफी हो, और फिर हम कहेंगे जनाब अब इमरान खान का हम मुकाबला कर सकते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है ये नून लीग की इस वक्त प्लानिंग है, और मैं कोशिश करूंगा किसी वक्त जो है, बल्कि कल से जो पूरी इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी अभी अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा कि कौन लाइन के अंदर लगकर तलाल अबू तंजीम सादी वाला और उनके साथ ये सारे जो कर रहे हैं बारी बारी ये अता तारड़ और सब ये 8-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन में करने का मकसद अदलिया से इंसाफ का खात्मा करना है। लेकिन पाकिस्तानी कौम बेदार है और इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे और इस पर पहरा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह कुछ और अपडेट्स के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।